الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل واجب الاحترام پیر طریقت عالم جلیل حضرت قبلہ علامہ پیر حامد علی صاحب قادری اشرفی ادام اللہ ظلہم العالی، دیگر سٹیج پر جلوہ افروز کثیر التعداد علماء اکرام، مشائخ عظام، حاضرین محفل، برادران عزیز، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان الفاظ کا ترجمہ پہلے سن لیجیے۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور خود نیک عمل کیے اور سر عام کہا میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تین کام کرنے والے بندے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ومن احسن قولا، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں جس نے یہ تین کام کیے، یہ تین باتیں کی۔ وہ تین باتیں میں پھر دہرانے لگا ہوں۔ نمبر ایک، جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، ممن دعا الی اللہ ہے۔ نمبر دو، جس بندے نے وعمل صالحا، خود نیک عمل بھی کیے۔ نمبر تین، وقال، اور لل کر کے کہا اننی من المسلمین، مجھے اپنے اسلام پر فخر ہے۔ کسی احساس کمتری کا شکار ہو کر یہ بات نہیں کی، بچ بچا کے یہ بات نہیں کی، لک لکا کہ یہ بات نہیں کی، سر عام کہا میں مسلمان ہوں۔ عزیزان گرامی، آیت میں نے سیدھی پڑھی، سیدھا ترجمہ کیا، لیکن جو ہماری عملی ترتیب ہے اس اعتبار سے میں سب سے پہلے سٹارٹ یہاں سے لوں گا کہ وقال اننی من المسلمین۔ ہمارا کام ہے سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف بھی کرنا اور مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرنا۔ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہو، تمہارے مذہب کا نام اسلام ہے، تمہاری شخصیتوں کا نام مسلمان ہے۔ بات کلیئر ہو گئی کہ انسانیت مذہب نہیں ہے، مذہب کا نام اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ
نیٹ پہ طرح طرح کے براڈ مائنڈڈ، یہ براڈ مائنڈڈ نہیں ہوتے، یہ ابراڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ ابراڈ کا مطلب ہوتا ہے غیر ملکی، تو یہ اسلامی مائنڈ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کا نام انسانیت ہے، یا ہم مسلمان نہیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مسلمانوں کو منافق سمجھتا ہے اور خود کو مومن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وقال اننی من المسلمین، یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان والا وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقصودی دین پر چلنے والا وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ تم نے میرے نبی کے امتیوں للکار کے کہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ مومن اور مسلم کی ونڈ کرنے والے بھی قرآن کی اس آیت کے مخالف جاتے ہیں، اور اپنے آپ کے مذہب کو انسانیت کا مذہب قرار دینے والے بھی اس آیت کے خلاف جاتے ہیں۔ اچھا، اسی بات کو تھوڑا آگے چلاتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہیں اور ہم نے یہ قول کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو قول کرنے کا مطلب اس میں ایک راز پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان ہونے پر کسی قسم کا احساس کمتری آپ کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ مسلمان ہونے پر ہم مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے، اور اپنے مسلمان ہونے کا زبانی قول کرنا، اعتراف کرنا، اس بات کا بھی اعلان کرواتا ہے۔ اچھی بات اس کی ہے جس نے زبانی بول کر کہا کہ میں بے شک مسلمان ہوں۔ اب ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل کسی مذہب کو مانتا ہی نہیں، انہیں داہریہ اور ملحد کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی مذہب ہوتا ہی کوئی نہیں، مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ لوگ اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں، رسولوں کے آنے کے ہی منکر ہیں، کسی مذہب کو اختیار کرنے کے ہی منکر ہیں۔ قرآن ان کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے وقال اننی من المسلمین، اے لوگوں تمہیں منہ سے بول کے کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو جو لوگ مذہب کے منکر ہیں، اب آپ یہاں جو آئے ہوئے ہیں سب مذہب کو ماننے والے ہیں، اللہ سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یہاں اس ماحول میں ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جو دین اور مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ جناب ان کی تذکرے کی، ان کے ذکر کی، ان کا رد کرنے کی ضرورت اور ہمارے ہاں مجبوری یہ ہے کہ یہ جو چند سو بندے یا چند ہزار بندے یہاں آئے بیٹھے ہیں، صرف اور صرف دنیا ان تک محدود نہیں ہے۔ آپ کے پاکستان کے اندر، آپ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہاں آ کر نہ بیٹھنے والے وہ نوجوان، اور آپ کے گھر کے افراد میں سے ایسے بندے جو یہاں نہیں آئے ہوئے لیکن یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہاں ایک بہت بھاری تعداد ایسی ہے، بلکہ بے شمار کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پروفیسر اور پڑھانے والے لوگ ایسے ہیں جو اس ذہن کے حامل ہیں کہ دین کوئی نہیں ہوتا، اور وہ لوگوں کو دینوں سے، ادیان اور مذاہب سے متنفر کرنے کے درپے ہو چکے ہیں۔ کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی چلی نہیں جاتی، اور یہ بہت بڑا بلہ ہے جو آپ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں گھسا ہوا ہے۔ ہم مولوی لوگ اپنی مسجدوں میں، مدرسوں میں، آستانوں میں آ کے بیٹھنے والے لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، بہت بڑا کامیاب جلسہ ہو گیا، کیا رش بہت تھا، کتنا رش تھا، 1000 ہوگا، 2000 ہوگا۔ قبلہ ہماری ایک لاہور یونیورسٹی میں جتنے طلباء ہیں، آپ کے پورے پنجاب کے تمام مدارس کے طلباء کی تعداد جمع کی جائے تو لاہور یونیورسٹی کے طلباء کی تعداد زیادہ ہے، اور وہاں یہ گن لگ چکا ہے۔ اس کا نوٹس کون لے گا؟ یہ آپ کا فرض ہے، میرا فرض ہے، ہم سٹیج والوں کا فرض ہے۔ اور رب کو نہ ماننے والے لوگ، آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ صرف داہریہ اور ملحد کا لبادہ اوڑھ کر آپ کی یونیورسٹیوں میں ہی نہیں، بلکہ بے شمار آستانوں پر طریقت کا لبادہ اوڑھ کر
6 فٹے خدا کو مانتے ہیں اور اصل خدا کا انکار کیے بیٹھے ہیں. یہ اس دور کا ایک المیہ ہے اور مذہبی طبقے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کے حقائق کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں. مت سمجھو کہ ہم تصور شیخ کو نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں. وہ جو تمہیں خواب میں نظر آتا ہے نا، وہ نہیں ہوتا، وہ سگنل کہیں اور سے آتا ہے، تمہیں سمجھ کچھ اور آتی ہے. وہ جو تمہیں بعض اوقات کئی مزاروں پہ جاتے ہو نا تو تمہیں کچھ محسوس ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. محسوس کرنے والے کا ظرف خراب ہونے کی وجہ سے وہ بات کو سمجھ نہیں سکتا. بعض اوقات تمہیں جو گھر بیٹھے خواب آتے ہیں نا، اور بے شمار خواب ایسے ہوتے ہیں، یاد رکھو خواب میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، باقی کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے. بھول میں نہ رہنا، تمہارے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی میرے اندر بزرگ آتے ہیں. کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، میرے اندر بابا جی آتے ہیں. بابا جی ساری زندگی نامحرم سے پردہ کرانے کا حکم دیتے رہے اور وفات کے بعد کسی نامحرم عورت کے اندر گھس جائیں، یہ بابا جی نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ شیطان ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. عورتوں کو خاص طور سے ہسٹیریا کی بیماری ہوتی ہے، یہ رحم کی ایک تکلیف کا نام ہے. قبلہ میں صحیح بتا رہا ہوں، میں اس سے آگے آپ کو کیا تسلی دوں. یہ ہسٹیریا ہے جس کو اختناق الرحم کہتے ہیں، مرض ہوتا ہے. اور آج کل جس بندے کو خواب آ جائے نا تو خواب جی مینوں آیا ہے تو خواب غلط ہو گئے، نہیں، یہی غلطی ہے. آپ کو آیا ہے تو آپ پیغمبر تو نہیں ہو. آپ کو خواب غلط آ سکتا ہے، آپ کے خواب میں شیطان اپنا کرتوت دکھا سکتا ہے. ایک ذات نبی پاک کی ہے جس میں شیطان اپنا روپ اختیار نہیں کر سکتا، باقی ہر روپ میں تمہارے ساتھ فریب ہو سکتا ہے اور بہت لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. کئی لوگوں نے مسلک تبدیل کی ہے کسی خواب کی بنا پر. کئی لوگوں نے اپنے عقائد، نظریات اور اپنی سوسائٹیاں بدل ڈالی. بات کیا تھی؟ اسے ایک خوابڑا آیا تھا. یہ الہاد جو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ہے وہ الہاد کا ایک پلیٹ فارم ہے، اور وہ جو طریقت کے نام پر الہاد ہے یہ الہاد کا دوسرا پلیٹ فارم ہے. اور جو لوگ پیری مریدی کا روپ دھار کر لوگوں کو علم سے روکتے ہیں، کتابیں پڑھنا مولویوں کا کام ہے، تو کدے ٹر پہ ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے پھرتے ہیں تم نے داڑھی کیوں رکھ لی ہے، تم مولوی ہو گئے ہو. اور نام کیا ہے، فراڈ کیا لگایا ہوا ہے، لیبل کیا لگایا ہوا ہے، پیری مریدی اور طریقت کا. سونا، اگر شریعت کا پیمانہ، معیار اور ترازو ہاتھ میں نہیں ہوگا تو دنیا کا کوئی بھی بندہ تمہیں طریقت کے نام پر فراڈ لگا سکتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فائنل اتھارٹی کے طور پر شریعت عطا فرمائی ہے، نہ کہ خواب. فائنل اتھارٹی شریعت ہے. نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، تیرا میرا خواب وہی نہیں ہو سکتا. اور
بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بات کرو نا ادھر ادھر کی کسی طریقے سے بھی، تو علم سے روکنے والا بندہ خود جی میں علم سے نہیں بندہ، لیکن جھٹے پچھوں خود انا مدینۃ العلم و علی بابھا پڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو وہ تو باب العلم ہیں، اللہ کے پیارے ہیں اور باب العلم ہیں، علم کا دروازہ ہے. تو علم کے خلاف ہے تو پھنس تو خود گیا، تو ان کے راستے سے مخالف چل رہا ہے. یہ ایک حدیث رٹی ہوئی ہے ان جاہلوں نے بھی، لیکن خود ہوتے علم کے خلاف ہیں. حضور غوث اعظم قدس سر العزیز اپنی کتاب سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک فرقہ ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں سر الاسرار کے صفحہ 58 پہ 58 فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک فرقہ ہے جس کو حامیہ کہتے ہیں، یہ علم کے خلاف ہے، کہتا ہے قرآن حجاب ہے، درس و تدریس کے خلاف ہے، اور یہ شعر و شاعری کو اپنا قرآن کہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی شعر سکھاتے ہیں اور خود اہل سنت کہلاتے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، یہ خود کو سنی کہتے ہیں، سنی کوئی نہیں ہے. یہ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ جو خود کو سنی کہے تو یہ نہیں کہنا کہ یہ سنی ہے تو کہہ رہا ہے نا. حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ وَيَقُولُونَ نَحْنُ أَهْلُ السُّنَّةِ، یہ لوگ جو علم کے مخالف ہیں، قرآن کو حجاب کہتے ہیں، علم سے روکتے ہیں، بچوں کو شعر و شاعری سکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ شعر و شاعری ہمارا طریقت کا قرآن ہے. یہ الفاظ ہیں غوث پاک کے. یہ لوگ خود کو سنی کہتے ہیں. غوث پاک نے فرمایا وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، یہ سنی نہیں ہیں. پتہ چلا کہ جو سنی کہے وہ ضروری نہیں کہ سنی ہو. سنی کہلانے والے کو حضور غوث پاک فرما رہے یہ سنی نہیں ہے. تو پتہ چل گیا کہ سنیت کا سرٹیفکیٹ جو کہتے ہیں نا ہمیں، تم کو نہ ہوتی ہے سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے والے، تم غوث پاک سے کہہ سکتے ہو کہ یہ کون تھے سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور جس نے کہا ہے کہ میں سنی ہوں، جب سنیت کے معیار پر نہیں اترا آپ نے فتویٰ دے دیا کہ یہ سنی نہیں ہے، لاکھ کہتا رہے میں سنی ہوں. آگے حضور غوث پاک فرماتے ہیں مزید نشانی واضح طور پہ بتا دی، فرمایا یہ اپنے آپ کو حیدری اور کلندری کہتے پھرتے ہیں. اب تو آج کل کے ماحول کے مطابق بات میدان میں اتر گئی نا. دوبارہ سن لیجئے سر الاسرار مصنف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفحہ نمبر 58 بیروت کی چھپی ہوئی. تو الہاد کے مختلف پلیٹ فارم ہیں. اسی طرح جتنے لوگ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اکثریت یا متفقہ فیصلوں کے خلاف بولتے ہوں، سمجھ جائیے کہ یہ بھی ملحدین کے ایجنٹ ہے، یا خود ملحد ہے یا ملحدین کا ایجنٹ ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہے کہ دین اگر محفوظ ہے تو 4 چیزوں میں محفوظ ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور. اہل سنت ہمیشہ اجماع اور جمہور کی پابندی کرتے ہیں. ایک ایک عالم کی ہر بات ٹھیک ہو گئی ایسا نہیں ہے. شریعت نے ہر عالم کی ہر بات کو اس کا صحیح ہونا اس کا ہمیں پابند نہیں کیا. ہمیں پابند کیا گیا ہے قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور کا. اور یہ 4 چیزیں بار بار سن لیں، قرآن، حدیث، اجماع، جمہور، اس کا منکر غب سے دور. اور یہ صحابہ اکرام کو شرف حاصل ہے کہ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. آقا نے فرمایا میرے جس صحابی کا بھی لڑ پکڑو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. باقی بعد والے علماء ان میں سے ہر ایک نہیں بلکہ ان کے جمہوری فیصلے کبھی غلط نہیں ہوں گے.
ان کے اجماعی فیصلے کبھی غلط نہیں ہوں گے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ لہذا ایک ایک عالم کا کوئی تفرد، کوئی ذاتی تحقیق، ذاتی فیصلہ پکڑ کے اگر آپ کے سامنے تمام علماء کو کوئی بندہ بے عزت کرنا چاہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بنیادی طور پر دشمن آدمی شرارت کر رہا ہے۔ اب میں اس بات کو تھوڑا آسان بناتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا سنائی دے جو کہ جی یہ سارے ٹھیک ہیں، وہ بندہ بھی غلط جا رہا ہے۔ بھئی غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ یہ کہنا کہ سارے ٹھیک ہیں، جتھے جتھے کوئی لگا آیا ٹھیک ہے، یہ بے وقوفانہ جملہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ سارے غلط ہیں، یہ بھی اسی طرح کا بے وقوفانہ جملہ ہے۔ ان دونوں کا رزلٹ ایک ہی بنتا ہے۔ ایک بندہ ایک عالم کے خلاف بولتا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ ذاتی ہوگا، مسلک کا اختلاف ہوگا۔ دوسرا عالم تیسرے کے خلاف بولتا ہے، مسلک کا اختلاف ہوگا، وہ دوسرے مسلک کا ہوگا۔ وہ اور کے خلاف بولتا ہے تو وہ تیسرے مسلک کا ہوگا۔ لیکن جو بندہ کہے کہ سارے ہی مولوی غلط ہیں، سمجھ جاؤ کہ وہ بندہ ملحد ہے۔ وہ جو میں باتیں بتا رہا تھا نا کہ ملحدین کالجوں میں بھی ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی ہیں، اور نام نہاد آستانوں پر بھی پائے جاتے ہیں۔ اور ملحدین کا ایک ٹولہ یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ تمام کے تمام مولوی غلط ہوتے ہیں۔ بھئی ایک کا دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن طبقہ علماء کے خلاف بولنے والا بندہ ہمیشہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہوگا۔ حضور کا نام نہیں لیتا کہ مسلمان مجھے رگڑ کے رکھ دیں گے، لیکن بہانے اور طریقے سے تمام علماء کی مخالفت کرنا دراصل ٹوٹل دین کی مخالفت ہے۔ صادر ہوا تھا حضرت علامہ غلام دستگیر صاحب قصوری رحمت اللہ علیہ، اور آج ہم جس ہستی کے عرس میں حاضر ہیں حضور قبلہ حضرت علامہ مفتی محمد عبداللہ صاحب قصوری رحمت اللہ علیہ، ان کی علمی خدمات، حدیث پر ان کی دسترس اور عبور، علم کی دنیا میں اپنا لوہا منوانا، فقر اور درویشی کے شہنشاہ و بادشاہ، اور آج کی اس بزم اور محفل کے بنیادی اصلی اور روحانی دولہا۔ اللہ کریم ہمیں ایسے بزرگوں کی راہ پر چلتے رہنے کی اور ان کے دیے ہوئے مشن اور سبق کو نبھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو ملحدین کی فہرستیں آپ کے سامنے ترتیب وار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس مضمون کو میں نے کافی حد تک شارٹ اور مختصر کرنے کا تہیہ کیا ہے۔ بات پہنچتی ہے لے دے کر الہاد کی مختلف شاخوں میں سے گزرتے ہوئے منکرین ختم نبوت کے رد پر۔ حضرات گرامی، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے صرف قادیانی ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ کے ملک پاکستان کے اندر بھی اور ملک پاکستان سے باہر بھی اس وقت بھی منکرین ختم نبوت کے متعدد طبقے اور فرقے باقاعدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے، اور اپنے اپنے جو نبی انہوں نے نکالے ہوئے ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، ان کی جھوٹی نبوتوں کا پرچار کرنے والے پوری دنیا میں اس وقت جگہ جگہ مختلف روپ دھارے ہوئے موجود ہیں۔ ان میں جو سب سے پرانا طبقہ ہے اس کا مرکز بلوچستان میں ہے، اس کا بانی محمد اٹکی ہے۔ اس کا نام بھی اس نے اپنا نام محمد رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ والے اور بندے اور مسلمان جانتے ہیں کہ جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، تو وہ اٹک کا رہنے والا تھا، اور وہ تقریباً 8ویں صدی میں گزرا ہے۔ 8ویں صدی کے
اس لفظ سے اور اس صدی سے اندازہ لگا دیجئے کہ یہ بدبخت ٹولہ کتنا پرانا ہے۔ ان کا مرکز بلوچستان میں ہے، وہاں پر اچھی بھاری تعداد میں موجود ہیں، ان کے بڑے بڑے عہدوں پر ان کے افسر براجمان ہیں، عوام کو تنگ بھی کرتے ہیں، اپنے مشن کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے سرکاری عہدوں کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ علماء بھی ان سے پریشان ہیں، وہاں کی عوام بھی ان سے پریشان ہے، اور ہم چونکہ اس علاقے میں رہتے ہیں ہمیں صرف قادیانیوں کا پتہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں ہمارے پاس معلومات بڑی کم ہیں، اور اس علاقے میں بھی وہ لوگ آ پہنچے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، خدا کو منظور ایسا تھا، انتظامیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بائی چانس جنریٹر جواب دے گیا، ایسا کسی کی محفل میں بھی ہو سکتا ہے۔ محبت اور تعاون میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ بڑے دل کا مظاہرہ کیجیے اور گفتگو کو سنیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ہر دور کے لوگوں نے اپنی شرارتی بساط کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر ملال جنگ یمامہ اس کے خلاف برپا کی۔ مسلمہ کذاب حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ مسلمہ کا سب سے بڑا سپورٹر، جس طرح آپ کے ملک میں یا ہمارے علاقے میں مرزا قادیانی کا سب سے بڑا سپورٹر نور الدین بھیروی تھا۔ ساری کنوینئنس، ساری سہولت کاری، سارے ٹوٹے پھوٹے دلائل فراہم کرنا، اٹ وٹا پکڑانا، مرزا قادیانی کے بہت بڑے اس ہیلپر نور الدین کا کام تھا۔ بالکل اسی طرح مسلمہ کذاب کا سب سے بڑا سپورٹر، اس کے ساتھ مدد کرنے والا، اس کو سچی جھوٹی باتیں سمجھانے والا، حتیٰ کہ وہ لوگوں کو جا جا کے بتاتا تھا، بڑے بڑے مجمعوں میں جا کے بتاتا تھا کہ میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کو اپنا ساتھی بنایا ہے اور اپنی نبوت میں شریک کیا ہے۔ تو یہ اس کا نام تھا رجال۔ یہ شخص مسلمہ کذاب کا سپورٹر تھا۔ اس شخص کو قتل کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب نے۔ اور یہ جنگ مسلمانوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ 12 سن ہجری کو 12 ربیع الاول کے دن ہوئی تھی۔ گویا ربیع الاول کے مہینے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کا بھی ختم نبوت کے ساتھ ایک اور تعلق نکل آیا کہ ختم نبوت کے موضوع پر کی جانے والی دنیا کی سب سے پہلی جنگ نبی پاک علیہ السلام کے ولادت باسعادت والے دن شروع ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتا رہا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری میں اور علامہ بدر الدین عینی بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے اپنا نام لا رکھ لیا، لام الف لا۔ بہت سارے سال گزر گئے، لوگوں نے اس کو لا کے طور پر تسلیم کر لیا، مان لیا، وہ مشہور ہو گیا کہ جی یہ لا صاحب کی یہ بات ہے، لا صاحب ادھر۔ کہنے لگا میں نبی ہوں۔ لوگوں نے کہا تو کہاں سے نبی آ گئے، تو ہمارے اندر رہا، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور تیرے کرتوتوں کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ اس نے کہا جی میرا نام حدیث میں ہے۔ وہ کون سی حدیث میں تیرا نام ہے؟ کہنے لگا لا نبی بعدی میں میرا نام ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد لا نبی ہوگا۔ حالانکہ لا کا معنی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ
علامہ ابن حجر اور بدر الدین عینی نے ختم نبوت کے خلاف فراڈ کرنے والوں کا ایک مثال دی ہے کہ یہ اتنا پیارا موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی عظیم شان ہے کہ جتنے یہ عظیم شان ہے اتنے ہی بڑے بڑے اس پر ڈاکے ڈالنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ مسلمہ کے ساتھ شادی کرنے والی سجا بھی ایک عورت تھی، اس کے علاوہ ایک عورت گزری ہے، ابن حجر نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میں نبیہ ہوں۔ بھئی تو کیسے نبیہ بن گئی؟ کہنے لگی حدیث میں آتا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی مرد نہیں ہوگا، تو میں تو عورت ہوں۔ حدیث میں یہ تو نہیں آیا کہ لا نبیۃ بعدی، میرے بعد کوئی نبی عورت نہیں ہوگی۔ آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں ہوگا، تو میں تو عورت ہوں۔ تو یہ طرز کے قسم کے فراڈ ہیں جو ختم نبوت کے خلاف چلائے گئے۔ اسی سلسلے کی وہ کڑی جس پر میں پہلے پہنچا تھا، بلوچستان کے اندر محمد اٹکی خود کو نبی کہتا تھا۔ بلوچستان کے ایک پہاڑ، اس پہاڑ کا نام ہے کوہ مراد، وہاں پر اس نے اپنا ایک کعبہ نام نہاد بنایا، اور اس کا طواف آج بھی وہ لوگ وہاں پر کرتے ہیں۔ وہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ میں جا کے حج نہیں کرتے، بلکہ کوہ مراد کے اوپر اپنا کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور وہاں ان کا حج ہوتا ہے۔ اس وقت یہ ظلم پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، جن حکومتوں کے دنوں میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، ان لوگوں کو ختم نبوت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ انہوں نے تو اتنا پوچھا کہ یار یہ زیادہ مولوی کیا کہتے ہیں، زیادہ مسلمان کیا کہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ زیادہ لوگ مرزا قادیانی کو کافر کا قرار دینا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ووٹ بینک تو یوں ہی بڑھے گا، اکثریت کی بات مان لو۔ اسے کو نہیں پتا تھا علمی طور پر، ورنہ اگر علمی طور پہ پتا ہوتا تو اس سے پہلے اس بلوچستان والے فرقے کو اسی فتوے اور اسی قانون کا شکار کرتے۔ اور وہ فرقہ اپنے آپ کو کہتا کیا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے، وہ اپنے آپ کو ذکری کہتے ہیں، ذکری فرقہ۔ اب پاکستان والوں کو، پنجاب والوں کو یہ لاکھ ہم سمجھائیں، حقائق بتائیں، ڈیٹیل بتائیں، اس طبقے کی خطرناکیاں بتائیں، آپ کے منڈی باؤدی نامی جو اس وقت پاکستان سے بھاگ کر کی روپوش ہو گیا ہے، اس نے نماز کے خلاف ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے۔ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کا بندہ اگر انہیں چھوڑ کر مسلمان ہو جائے تو وہ یہ نہیں کہتے مسلمان ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں نمازی ہو گیا ہے، نماز کے خلاف۔ اس طبقے کا نوٹس لینا، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا، یہ مذہبی طبقے کی ذمہ داری ہے، تاکہ آپ کو کہیں ان کا بندہ ٹکر جائے، کہیں بھی نماز کی مخالفت کرتا ہوا بندہ دیکھ لو تو سمجھ جانا کہ اس طبقے کا یہ فرد ہے اور ہم نے اس کا نوٹس لینا ہے۔ یہ ایک طبقہ میں نے بتایا۔ اس کے علاوہ ایران میں ایک طبقہ ہے، اس فرقے کا نام ہے بہائی فرقہ۔ بہا اللہ ان کا ایک پیشوا گزرا ہے جو نبوت کا دعوے دار تھا، ان کا مرکز ایران میں ہے۔ اس سے 30-40 سال پہلے، یعنی ایک زمانہ پہلے، ایک نسل پہلے، علی محمد باب یہ شخص گزرا ہے۔ اس کے ماننے والوں کو، اس کا کلمہ پڑھنے والوں کو بابی کہا جاتا ہے۔ تو بابی فرقہ بھی ایران میں پایا جاتا ہے۔
یا میں غلط فہمی دور کرتا چلوں، ایران اور ان کے ہم نوا لوگ پاکستان میں کہتے ہیں کہ یہ جو مرزا قادیانی تھا یہ سنیوں میں پیدا ہوا، تو سنیوں کی کتابوں میں یہ گنجائش تھی، تو اس لیے اس نے اپنا نبوت کی راہ نکالی۔ تو وہ لوگ سمجھ لیں کہ اس قسم کے لوگ تمہارے ایران میں بھی گزرے ہیں، تو کیا کہو گے کہ ایرانی کتابوں میں یہ گنجائش تھی؟ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ قصور کتابوں کا نہیں ہوتا، فطور دماغوں میں ہوتا ہے۔ اور ایک سوڈان میں بھی گزرا ہے، وہ امام مہدی ہونے کا دعوے دار تھا، اسے مہدی سوڈانی ہی کہا جاتا ہے۔ اور قادیانیوں کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ گزرے ہیں جو اس وقت تک نبوت کے دعوے کر چکے ہیں۔ وہ پشاور میں پیچھے کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، اب سب لوگ جانتے ہیں، نیٹ پہ بڑا اور اخباروں میں بہت زیادہ وہ واقعہ بیان کیا گیا تھا، کورٹ میں بھی اس کا معاملہ چلا۔ تو یہ منکرین ختم نبوت کے بے شمار گروہ، ایک ایسا ہوتا ہے جس کی بات سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ ڈائریکٹلی براہ راست ختم نبوت کے منکر ٹولے ہیں جو متعدد طبقوں کے اندر پاکستان، ایران، سوڈان اور آپ کے پاکستان کے اندر بلوچستان اور انڈیا، قادیان اور ان کا مرکز چناب نگر، یہ ان جگہوں پر جگہ جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سب سے آگاہ ہونا آپ کی ڈیوٹی ہے اور آگاہ کرنا ہم مولویوں کی ڈیوٹی ہے۔ یاد رکھیے صرف قادیانیوں پہ فوکس، یہ فوکس تو ضروری ہے، میں بات صرف کی کر رہا ہوں، یہ کمزوری ہے۔ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ٹولہ دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ یہاں یہ خوب پھنستے ہیں، اور یہاں ایک فارمولہ یاد کر لیں کہ جتنے اسلام کے خلاف اور جتنے سنیت کے خلاف بولنے والے لوگ آپ کو سٹیجوں پہ یا نیٹ پہ ملیں گے، وہ آپس میں بھی متفق کوئی نہیں ہے۔ ایک صحابی کو برا کہتے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں برا تو نہ کہو، نہ رضی اللہ عنہ تو کہو، نہ تھے تو صحابی ہی نہ، دوسرا کہتا ہے رضی اللہ عنہ نہیں آکھنا۔ ان کا یہ میں نے موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں، ان کے اندر اور بہت تھوڑے تھوڑے فرق ہیں۔ کوئی جن صحابہ کو ایک برا کہہ رہا ہے ان کو دوسرا سیدنا بھی کہتا ہے، ایسا بھی انہی کے اندر ایک ٹولہ موجود ہے کہ باقاعدہ سیدنا کہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے معاملے کو نسبتاً زیادہ اچھالتا ہے، عیب پایا جاتا ہے اس طبقے میں بھی۔ تو ان کا اگر آپ میں سے کوئی بندہ ان کو صحیح طرح سٹڈی کرے، ایک کاغذ لے لے، ایک بندے کا نام لکھے، اس کے نظریات اور الفاظ کو نوٹ کرے، پھر دوسرے بندے کا نام لکھے، اس کے نظریات کو نوٹ کرے، تیسرے بندے کا نام لکھے، اس کے نظریات کو نوٹ کرے، ان کے اندر تھوڑا فرق ایک ہی صحابی کے بارے میں نام نہیں لے رہا کہ آپ سمجھ جائیے، اتنا فرق آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ خدا کی قسم تھوڑا سا بولنے کا ملکہ آپ کے اندر ہو، آپ ان کی بیڑی بوڑ کے رکھ سکتے ہیں۔ میں نے ابھی ملحدین کی بات کی، یہ جتنے نیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ سارے مولوی میں نے ساری دکانیں بند کرا دی، وہ اس کے دوسرے بھائی 19-20 کے فرق کے ساتھ اسی کا استاد کہتا ہے سارے ٹھیک ہیں، یہ کہتا ہے سارے غلط ہیں۔ تو یہ ذرا آپس میں ہمیں بتائیں نا کہ ان کا آپس میں اتحاد کیوں نہیں؟ سارے سنیوں کے خلاف بولتے ہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن، حدیث، اجماع، جمہور، میں نے ابھی شعر سنا ہے، اس کا منکر رب سے دور۔ تو یہ ہے سنیت۔ سنیت ایک پیج پر ہو تو یہ سارے کے سارے مل کر چونکہ سنیت کے خلاف ہیں، یہ سارے ایک پیج پر ہیں، اور خدا کی قسم ان کا آپس میں اتفاق و اتحاد کسی بات پر نہیں۔ ان کو یوں ٹکریے، رد کرنے کا یہ اصول اپنائیے کہ یہ تو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، اور نقطہ اتحاد و اشتراک کیا ہے، ان کے درمیان کامن فیکٹر کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے علماء کے خلاف بولتے ہیں،
اہل سنت کے خلاف بولتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے خلاف بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بے ادب ہیں۔ بے ادبی ان سب کا نصیب ہے، اور بے ادبی کے معاملے میں یہ سارے آپس میں ساجھے ہیں۔ ادب کی توفیق اللہ نے دی ہے تو اہل سنت کو دی۔ بھائی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی روح کے طور پر ہمیں ادب سکھایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا، ہمارے بڑے کا ادب نہ کیا، لم یوقر کبیرنا، ہمارے بڑے کی توقیر نہیں کی، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بڑے کا جو ادب نہ کرے، آقا فرما رہا ہے یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اپنے سے بڑی عمر والے کا ادب کرنا چاہیے، اپنے ہم زمانہ بڑی عمر والے کا ادب حضور سکھا رہے ہیں، سفید بالوں والے کا حیا حضور سکھا رہے ہیں۔ تو جو تمہارا باپ ہے اس کا کیا حال ہوگا، جو تمہارا دادا ہے اس کے ادب کا کیا حال ہوگا، جس نے تمہیں سارا دین دیا ہے اس کے ادب کا کیا حال ہوگا، جو پچھلی صدی اس سے پچھلی صدی، جوں صدیاں پیچھے جاتی ہیں اتنے اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کا ادب ہمارے اوپر زیادہ لاگو ہوتا چلا جائے گا۔ اگر تم کہو گے کہ میں ان باپوں کو نہیں مانتا تو تو نبی پاک کا دشمن نکلے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہے۔ جو حضور غوث اعظم کو ناسبی کہتا ہے اس کی بدبختی میں کیا شک رہ گیا، جو حضرت باجد بستامی کے خلاف زبانیں تان دراز کرتا ہے اس کی بد نصیبی میں کیا شک رہ گیا، جو حضور داتا حجویری رحمت اللہ علیہ کو نشانہ تنقید بناتا ہے اس کے عدو اللہ ہونے میں کیا شک رہ گیا۔ حدیث قدسی میں ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی اس کا اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حدیث بخاری میں ہے۔ تو کتابی کہلانا سوکھا ہے، کتابیں جو کہتی ہیں ان پہ عمل کر کے اور اس معیار پہ پورا اتر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ کتابیں کہتی ہیں، بخاری جیسی کتابیں کہتی ہیں کہ جس نے ولیوں کے ساتھ دشمنی کی اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو ادب کی بات کر رہا تھا، ہر بڑے کا ادب ہے، تو وہ ہر اپنے زمانے کا بڑا ہو تو اس کا ادب ہے، تو 1400 سال پرانا بڑا ہو اور علماء کا ادب، علماء کا احترام، علماء کی قدردانی۔ کسی کتابیں پڑھانے والے مدرس سے پوچھیے، اللہ کی قسم کتاب پڑھاتے پڑھاتے جب ہم غلطی کر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب کی شرح کرنے والے نے اس حدیث کا وہ مطلب نہیں لکھا جو میرے دماغ میں آیا ہے، مفسرین نے اس آیت کا وہ معنی نہیں لکھا جو ہماری ناقص سمجھ میں آیا ہے، تو حق اور ونڈ اور تحقیق اور گہرائی جب ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین میں، شارحین میں، مفسرین میں موجود ہے، اور ہم لفظ بلفظ اور ایک ایک قدم پر ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کی تشریحات کے محتاج ہیں، تو علماء بیٹھے انہوں نے بھی آزمایا ہوگا کہ بلا کئی بار شارحین کی شرح پڑھ کر طالب علموں کو پڑھاتے ہوئے ان بزرگوں کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، یا اللہ اس کے درجات بلند فرما جس نے ہمیں یہ رہنمائی عطا فرمائی۔ فقیر کئی بار پڑھانے کے دوران ایسا کر چکا ہے، آج بتا رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پڑھاتے پڑھاتے ان شارحین کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو دل چاہتا ہے، یا اللہ ان کی راہ پہ ہمیں رکھنا، ان کا پٹا ہماری گردن میں رکھنا، ہم ان کبھی نہ ٹھکرائیں۔ یہ ہمارے محسن ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے،
اب صحابہ سے دیکھ لیجئے بات کیا ہے. ابو درداء کا فرمان سنن دارمی میں حدیث نمبر 404 ہے، اتفاق سے مجھے حدیث کا نمبر یاد ہے. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ وما نحن لولا کلمات العلماء، اگر علماء کے کلمات، علماء کی تشریحات، علماء کے الفاظ نہ ہوں تو ہم چیز کیا ہے. یہ کہہ رہا ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، اپنے سے سینئر علماء کے حق میں، اپنے سے بڑے صحابہ کرام کی علمی شان بیان کرتے ہوئے کہ ہم کیا چیز ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو. اسی کتاب میں سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس افقہ الناس ترجمان القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھنے لگے اتدرون ما ذہاب العلم، اپنے شاگردوں سے پوچھا بچوں جانتے ہو علم کا ختم ہونا کیا ہے؟ علم کیسے ختم ہوگا؟ اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ علم چلا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. آپ نے ذہاب العلماء، علم کا چلے جانا، علماء کا چلے جانا ہوگا تو اس سے علم چلا جائے گا. علم خود نہیں ایسے اٹھ کے وہ جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا. علماء ختم ہوں گے تو علم خود بخود ختم ہو جائے گا. تو آپ کو یاد ہوگا بجلی جانے سے پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ جب دیکھو کہ ایک بندہ کسی ایک عالم کے خلاف ہے تو وہ کسی مسلک کا فرق ہوگا، لیکن جب تم دیکھو کہ علماء کے طبقے کے خلاف ٹوٹلی علماء کی مخالفت کرتا ہے، تمام علماء کو مولوی کہہ کے برے کہتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ شخص کسی ایک عالم کا مخالف نہیں ہے، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مخالف ہے. تو عرض کر رہا تھا ختم نبوت کے حوالے سے، ہم نے ختم نبوت کے موضوع پر الحمدللہ کام کر کے دیکھا ہے. قادیانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھا ہے. قادیانیوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ طبقہ علماء کے خلاف بولیں. یہ کہ ٹرین میں بیٹھے ہوں گے تب بھی علماء کے خلاف. او جی بندہ جا رہا تھا، اس نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، جیب کترا تھا، میں اس کی شکل دیکھی ہٹی داڑھی. اب یہ ساری شرارت ہے، ہمارا تجربہ ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے. وہ علماء کے خلاف بکواس کرنے کی غرض سے یہ باتیں گھڑتا ہے، اور بڑے بے ضمیر حد تک یہ لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں. تو منکرین ختم نبوت کے مختلف گروہ میں نے بتائے، ان کے بارے میں الرٹ ہونا، ان کی مختلف شکلیں اور نیٹ پر آنے والے کبھی کسی روپ میں کبھی کسی بہانے میں، ان کے آپس میں اختلافات. اور جب یہ سب ختم نبوت کے منکر ہیں، ذکری بھی، بہائی بھی، بابی بھی، سوڈانی بھی، قادیانی بھی، بالکل یہی چیز صحیح سی میں نے نام لیے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو کیوں نہیں مانتے؟ باقاعدہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، نہیں مانتے. یہاں میں نے بات دوسری طرف منتقل کی تھی کہ اہل سنت کے خلاف بولنے والے سارے ہی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں، متفق نہیں ہیں. سنی کو تھوڑا سا ہوشیار ہونا پڑتا ہے. ادھر توجہ دیں، آپ ان کو دبا کے رکھ دیں گے علمی طور پر. اچھا، اب آئیے خاص طور پر قادیانیت اور عمومی طور پر منکرین ختم نبوت کے خلاف چند باتیں عرض کرتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر قرآن کے اندر لگ بھگ 100 آیتیں موجود ہیں، جن میں آیت ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اسی طرح سورۃ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وبالآخرۃ هم یوقنون. اور قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں جو سب یا ڈائریکٹلی ختم نبوت پر وارد ہوئی ہیں یا انڈائریکٹلی ختم نبوت پر دلیل بنتی ہیں اور ختم نبوت ان کا تقاضا بنتا ہے. اسی طرح تقریباً 250 سے زیادہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی موجود ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی صراحت اور باقاعدہ اعلان موجود ہے. ان میں سے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ، کتاب الاوائل امام طبرانی کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد. سب سے پہلے نبی کا نام آدم ہے اور سب سے آخری نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سی حدیث ہے. ویسے کیا خیال ہے، یاد نہیں ہو جانی چاہیے؟ ابھی کوئی شعر بولے گا تو سارے یاد کر لیں گے. چند لفظ ہیں اور ہیں بھی بالکل آسان. دیکھیے اول الانبیاء، میری پنجابی ہے کہ نہیں؟ سب سے اول نبی. اول الانبیاء آدم، آدم بھی بالکل آسان لفظ ہے کہ نہیں؟ اول الانبیاء آدم. اب اگلا سنیے وآخرہم، آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا بھی ذہین لڑکا بھی کوئی بیٹھا ہے نا 8-10 پڑھا ہوا تو یاد کر کے جائے گا. اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد. کتاب الاوائل طبرانی حدیث نمبر 39. سب سے پہلے نبی آدم ہیں اور سب سے آخری نبی محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ختم نبوت کے منکروں کا ایک فریب آپ کو عرض کر دیتا. وہ فریب یہ ہے، یہ کہتے ہیں جی مرزا قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی نبی بن کے آیا ہے. ذلی کا مطلب ہے سایہ، ماتحت نبی. حضور کا انڈر ورکر ہے جی، اپنی کوئی اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، وہ تو خادم بن کے آیا ہے. ذلی بھی کہتے ہیں، بروزی بھی کہتے ہیں. یہ لفظ ان کے الفاظ ہیں، یہ آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے. جب آپ کا نوجوان قادیانی ہوگا کہ پھنستا ہے نا، تو آج جو لفظ ہمیں ثقیل، اوکھے، مشکل نظر آتے ہیں، اس وقت ان لفظوں کا سامنا کرنا ہمارے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے. آج سمجھو یہ مسئلہ. ذلی اور بروزی نبی کا دعویٰ کرتے ہیں قادیانی اینڈ کمپنی. اس کا جواب اس حدیث میں موجود ہے. کیسے کہ حضرت آدم پہلے ہیں اور آقا کریم آخری ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد ذلی بروزی آ سکتا ہے. تو ہمارا سوال ہے بڑا سوکھا سا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پہلے نبی ہیں تو پہلے سے پہلے کچھ ہوتا ہے؟ پہلے سے پہلے کوئی ذلی بروزی نہیں ہوتا. تو جس معنی میں آدم اول ہیں اسی معنی میں حضور فرما رہے ہیں میں آخری ہوں. اول سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی ذلی نہ کوئی بروزی. تو پھر مان لو کہ آخری کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ ذلی ہوتا ہے نہ بروزی ہوتا ہے. اور جی گفتگو طویل ہے اور بیچ میں جو انقطاع آیا اس کی وجہ سے کچھ ڈسٹارشن، کچھ ڈسٹربنس اور کچھ ہنڈرنس وہ واقع ہوئی. اور ابھی چونکہ جلسہ جو ہے اس میں 2 خطیب اور بھی ہیں، لہذا ان کا احترام کرتے ہوئے اور ان کی علمی شان کا لحاظ رکھتے ہوئے اور ان کی گفتگو کے مفید ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اور آپ لوگوں کے حق میں ان کی گفتگو واقعی مفید ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے فقیر اپنے گفتگو کو یہیں پر کلوز کرتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ.